کا آغاز اہم خبر کے ساتھ بھارتی رہنما اور وزارت خارجہ کے بیانات پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا انڈین لیڈرز کے بیانات پریشان کن ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات سے امن پر دشمنی کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب بنا کر پیش کرنا حقیقت سے بالا تر ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے سے واقف ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے حقائق کو کھوکھلے بیانیے اور ہتھ کنڈوں سے چھپا نہیں سکتا۔ مسئلہ کشمیر خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل کی وکالت کرتا رہے گا۔ بھارت دھمکیوں اور غلط بیانی سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان امن اور تعمیری مصروفیات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی اور سرحد کی خلاف ورزی پاکستان دنیا پر آشکار کرے گا۔ پاکستان کی اعلیٰ سطح کے وفود کے مختلف ممالک کے اہم دورے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح سفارتی وفد نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، لندن اور برسلز کا دورہ کرے گا۔ 9 رکنی وفد کی قیادت بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ کشیدگی کے دوران پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل سے بھی دنیا کو آگاہ کریں گے۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور دیں گے۔ سنتاس معاہدے پر بھی بات کی جائے گی۔ وفود بین الاقوامی اداروں، پبلک آفس ہولڈرز، اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وفود ارکان پارلیمنٹ، تھنک ٹینکس کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ آپریشن سندور کی ناکامی، کانگریس رہنما کی مودی پر کڑی تنقید۔ پاکستانی مسلح افواج کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد بھارتی حکومت اور وزیر اعظم مودی تاحال تنقید کی زد میں مدھیہ پردیش کے کانگریس صدر جیتو پٹواری نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جیتو پٹواری نے کہا کہ مودی جی، آپ سندور کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مدھیہ پردیش میں روزانہ 25 بیٹیوں کی عصمت دری کیوں ہوتی ہے؟ مودی سرکار کی سرپرستی میں آسام میں ماورائے عدالت قتل کا خطرناک رجحان۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کا ماورائے عدالت قتل انتہا پسند ہندوتوا سوچ کی عکاس ہے۔ مودی کی مسلمان دشمن پالیسیوں کو نافذ کرنے میں آسام پولیس مسلمانوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد آسام میں اقلیتوں کے قتل کے واقعات بڑھے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے آئندہ مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کرنے کا ہدف۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی اہداف کا تعین آج APCC اجلاس میں کیا جائے گا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق افراط زر 7.5% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.5% مقرر کیا جائے گا۔ بڑی فصلوں کی ترقی کا ہدف 6.7% مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ کپاس کی ترقی کا ہدف 7% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ لائیو سٹاک کی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ جنگلات کی ترقی کا ہدف 3.5% مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025 کے دوران مہنگائی کی شرح بجٹ میں مقرر ہدف سے کم رہی، لیکن بے روزگاری اور کم آمدن کے باعث عوام کے لیے مہنگا سال ہی رہا۔ سال کے آغاز میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 11% سے کم ہو کر اپریل تک 0.3% پر آ گئی، لیکن اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کمی نہ ہو سکی۔ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی عوام پر کیسے گزری، اسلام آباد سے فوزیہ علی کی رپورٹ دیکھیں گے۔ مہنگائی ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر، مگر عوام کو ملی ہر چیز مہنگی۔ سستا آٹا بھی عوام کی مشکلات کم نہ کر سکا۔ رواں مالی سال حکومت مہنگائی بڑھنے کی شرح کنٹرول کرنے میں کامیاب نظر آئی، لیکن زمینی حقائق کچھ اور رہے۔ سال کے آغاز پر اشیاء کی جو قیمتیں تھیں وہ مزید بڑھ چکی ہیں۔ دال چنا کی فی کلو قیمت 52 روپے اضافے کے ساتھ 309 روپے رہی۔ فی لیٹر تازہ دودھ 185 روپے سے بڑھ کر 199 یعنی 15 روپے اور 2.5 کلو گھی کا 200 روپے مزید مہنگا ہوا۔ سرکاری دستاویز بتاتی ہیں 1 کلو گھی کی قیمت 458 روپے سے بڑھ کر 576 روپے، دال مونگ 311 روپے سے بڑھ کر 396 روپے، چینی 143 روپے سے بڑھ کر 168 روپے، ہوٹلوں پر دال کی فی پلیٹ 145 روپے سے بڑھ کر 163 روپے، LPG کا گھریلو سلنڈر 3282 روپے سے بڑھ کر 3320 روپے تک پہنچ گیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں روزگار کے مواقع بڑھانے سے ہی عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اشیاء کی قیمتیں ابھی کم نہیں ہوئی ہیں، تھوڑی سٹیبل ہو گئی ہیں، ان کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی، لیکن وہ آج بھی پیک پہ ہیں، ہائی لیول پہ فکس ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب جو روزگار کے مواقع ہیں
وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنا ہوں گے تاکہ لوگوں کی جو آمدن ہے وہ بڑھ سکے. اسی طرح جو دوسرا ہے وہ جو ہولڈنگ ہے، ہمیں جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو دیکھنا ہوگا اگلے سال. رواں مالی سال کے دوران کچھ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں گزشتہ مالی سال کی نسبت کمی بھی ریکارڈ کی گئی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2410 روپے سے کم ہو کر 1642 روپے، فی درجن انڈے 262 روپے سے کم ہو کر 238 روپے اور دال ماش 541 روپے سے کم ہو کر 463 روپے فی کلو پر فروخت ہوئی. اس کے علاوہ فی کلو آلو کی قیمت میں تقریباً 10 روپے اور پیاز کی فی کلو قیمت میں 29 روپے کی کمی ہوئی. عوام کا کہنا ہے کہ ایک دو اشیاء کی قیمتوں میں کمی آٹے میں نمک کے برابر ہے. گھر کا نظام چلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. جب ہم لوگ گروسری کرنے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا پھر کپڑے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں تو ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل جو ہے مہنگائی نظر آ رہی ہے. تو ایک غریب انسان کے لیے تو بالکل بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنا افورڈ کر سکے. پہلے سے ایسا لگتا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں، مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی اور ایک عام آدمی کے لیے یہ چیزیں لینا بہت مشکل ہو گیا. ہر چیز ہی بہت مہنگی ہو گئی ہے. آپ نے کپڑے لینے جانا ہے، جوتے لینے جانا ہے، اس کے ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ آپ لے نہیں سکتے. انفلیشن ریٹ کی جو افیکٹ ہوتے ہیں کنزیومر کے اوپر وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک دال چاول چینی اس کی پرائسز دیکھیں نا تو اس کی اس طرح ہی انکریز ہی ہے، تو اس سے کوئی عام کنزیومر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. IMF کے مطابق غربت کی شرح تقریباً 22% اور بے روزگاری کی شرح 8% ہے. معاشی ماہرین جہاں موجودہ معاشی صورتحال سے پریشان ہیں، وہاں آئندہ مالی سال میں معاشی صورتحال میں استحکام کے لیے پر امید بھی ہیں. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمی صرف نمبر گیم کی حد تک ہی محدود ہے. حقیقی معنوں میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، اسلام آباد. بات کر لیتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی. بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر پیروی کے لیے نیب کی خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل. نیب نے 5 اسپیشل پروسیکیوٹرز کو کیسز کی پیروی کے لیے تعینات کر دیا. سردار مظفر احمد خان، عرفان احمد، سہیل عارف، رافع مقصود اور یاسر سلیم رانا اسپیشل پروسیکیوٹرز تعینات. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سزا معطلی کی درخواستوں کے لیے خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دی گئی. پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر شاہ نے چیئرمین نیب کی منظوری سے پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دی. اب آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس پاکستان نے ماحولیاتی انصاف کو فروغ دینے کے لیے کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے. جسٹس شفیع صدیقی کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی. سپریم کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ساجد محمود شامل، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جواد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس عامر نواز رانا کمیٹی کے رکن ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد نعیم کمیٹی کے رکن ہوں گے، جبکہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.